دین کرام، ماہ محرم ہے، مظلوم کربلا سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا یہ مہینہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ یہ معرفت اب پتہ چل رہا ہے کہ معرفت امام لوگوں کے پاس کتنی ہے۔ وہ نواسہ رسول، جانشین پیمبر، ولی اللہ، وہ ہستی ہیں کہ جن کی طرف چاروں طرف سعادت ہی سعادت ہے۔ نانا ہیں تو سید الانبیاء، سید الانبیاء، باپ کی نسبت دیکھیں تو سید الاوصیاء، ماں دیکھیں تو سیدۃ النساء العالمین، خود اور ان کے بھائی سیدہ و شباب اہل الجنہ، خود مولا حسین سید الشہداء۔ یہ چاروں طرف سعادت ہی سعادت ہے۔ یہ عظمت ہے مولا امام حسین علیہ السلام کی۔ سید الانبیاء نے اپنے بیٹے کو جب دیکھا تو مختلف خطابات ہیں سید الانبیاء کے مولا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں۔ کبھی دیکھا تو فرمایا بنیا انک امام وابن الامام و ابو الائمہ، میرا بیٹا تو خود بھی امام ہے، تیرا باپ بھی امام ہے، تو 9 اماموں کا باپ ہے۔ پھر فرمایا بنیا انک سید وابن سید و ابو سادات، میرا بیٹا حسین تو خود بھی سید ہے، تیرا باپ بھی سید ہے، تو سادات کا باپ ہے۔ پھر فرمایا بنیا انکا حجت وابن حجت و ابو الحجج، میرا بیٹا حسین تو خود بھی حجت خدا ہے، تیرا باپ بھی حجت خدا ہے، اور 9 حجت خدا کا تو باپ ہے۔ یہ عظمت ہے مولا حسین کی۔ آج پاکستان، وہ پاکستان جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پہ رکھی گئی، بنا لا الہ الا اللہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، اور اس شخص کے بارے میں اس کو بھی رضی اللہ کہنے والے پیدا ہو گئے جو بنا لا الہ الا اللہ کا قاتل ہے۔ یزید کو رضی اللہ کہنے والے آ گئے، آج ان کے چہرے بے نقاب ہو گئے، آج وہ لوگ سامنے آ گئے، ان کی اصلیت، ان کا خوب سے باطنی سامنے آ گیا کہ نہ تو یہ معرفت خدا رکھتے ہیں، نہ معرفت رسول ہے، اور نہ ان کے پاس معرفت امام ہے کہ جو یزید کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں، اس ملعون کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں۔ جب دربار میں مولا امام حسین علیہ السلام کو بلایا گیا، یزید کی بیعت کا سوال کیا گیا، ادھر سے اصرار ہے، ادھر سے انکار۔ مولا فرماتے ہیں کہ تو مجھے جانتا ہے، مجھے پہچانتا ہے میں کون ہوں، اور جس کی بیعت تو مجھ سے لینے کا، بیعت کا تقاضا کر رہا ہے، وہ کون ہے؟ مولا نے پہلے اپنا تعارف کروایا، نحن اہل بیت النبوہ، ہم نبی کے گھر والے ہیں، ومعدن الرسالہ، اور ہم تو انبیاء کی کان ہیں، ہم سے رسول ہیں، ہمارے گھر سے رسالت کا سلسلہ ہے۔ وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ، ہم وہ ہیں جن کے گھر میں ملائکہ کا آنا جانا ہے۔ یہ مولا نے اپنا تعارف کروایا۔ پھر فرمایا وَلْيَزِيدُ شَارِبُ الْخَمْرِ مُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ قَاتِلُ نَفْسِ الْمُحْتَرَمَةِ، کس کی بیعت؟ مجھ سے مانگ رہا ہے، میرے بارے میں تمہیں معلوم ہو گیا کہ میں کون ہوں، اب سن یزید کون ہے۔ شارب الخمر، شرابی انسان، شراب پینے والا، معلن بالفسق، اعلانیہ طور پر اللہ کی معصیت کرنے والا، گناہ کرنے والا، وقاتل نفس المحترمہ، وہ ہستی کا قاتل، ان کا قاتل جس کا خدا کے نزدیک احترام ہے۔ مولا فرماتے ہیں مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی کبھی بھی بیعت نہیں کرے گا۔ مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ میں حسین ابن علی یزید کی بیعت نہیں کرتا، یہ نہیں کہا، مگر فرمایا کہ مجھ جیسا
مجھ جیسا حسینی اس جیسے یزیدی کی کبھی بھی بیعت نہیں کرے گا. جو میری پیروی کرنے والا ہوگا، جو اس کا پیروکار ہوگا، جس زمانے میں بھی ہوگا، مجھ جیسا اس جیسے کی پیروی اس بیعت نہیں کر سکتا. اور یہ دیکھ لیں کربلا میں ایک طرف یزیدی ہیں اور ایک طرف حسینی ہیں، دو ہی گروہ ہیں. تیسرا گروہ بھی تھا جو جانباز بچھا کے دعا مانگ رہے تھے، خشک متقی لوگ جو کہہ رہے تھے کہ ہم مولا حسین کے لیے ہم کچھ کر تو نہیں سکتے، ہم نہ ادھر جاتے نہ ادھر، ہم مولا حسین کے لیے دعا کرتے ہیں. دعا کی کیا ضرورت ہے مولا کو؟ آپ کی ضرورت ہے. اب ایک طرف معرفت خدا رکھنے والے، معرفت رسول رکھنے والے، معرفت امام رکھنے والے مولا حسین کے ساتھی ہیں. دوسری طرف نہ معرفت خدا ہے، نہ معرفت امام ہے، نہ معرفت رسول ہے. دوسرا گروہ، اس کی سب سے بڑی علامت، یزید نے 3 سال کچھ مہینے حکومت کی ہے، تقریباً 3.5 سال. یہ اور ان کے ساتھیوں کی عدم معرفت خدا، عدم معرفت رسول، عدم معرفت امام کی دلیل یہ ہے 61 ہجری میں نواسہ رسول کو قتل کیا کربلا میں. یہ معرفت امام نہیں ہے. معرفت امام ہوتی تو امام کے مقابلے میں آتے. دوسرے سال میں مدینے پہ 3 دن کے لیے مباح کیا گیا. یہ معرفت رسول نہ ہونے کا نتیجہ ہے. معرفت رسول نہیں رکھتا تھا کہ اس نے غارت کیا، کتنے صحابہ کو قتل کروایا، مال لوٹا گیا. پھر تیسرا سال معرفت خدا نہیں رکھتے تھے. تیسرا سال مکہ جو اللہ کا گھر کعبہ، اس پہ حملہ کروایا. یہ بڑی دلیل ہے کہ یہ گروہ نہ معرفت خدا رکھتا تھا، نہ معرفت رسول اور نہ معرفت امام. ان کا عمل بتا رہا ہے انہوں نے 3 سال میں کیا کیا. اور مولا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا لکم فیہ اسوۃ حسنہ، لوگوں یاد رکھو میں حسین ابن علی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہوں. یہ نہیں فرمایا کہ عمل لکم عملی اسوۃ حسنہ، کہ میں حسین ابن علی کا عمل تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. نہیں، مولا نے فرمایا میری ذات لکم فیہ اسوۃ حسنہ، میں حسین ابن علی کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. جس طرح میں کرتا جا رہا ہوں تم میرے پیچھے چلتے آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، کامیابی چاہتے ہو. اور وہ لوگ جن کے پاس معرفت خدا تھی، معرفت امام تھی، معرفت رسول رکھتے تھے، جن کی طرف خط لکھا ہے تو انہوں نے دیر نہیں کی آنے میں. مولا امام حسین علیہ السلام کربلا میں پہنچ کر خط لکھا ہے جناب حبیب ابن مظاہر کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان للہ و انا الیہ راجعون من حسین ابن علی الی رجل فقی. لکھا ہے یہ خط حسین ابن علی کی طرف سے ایک مجتہد اور فقی شخص کی طرف، جس کو امام علیہ السلام مجتہد اور فقی کہیں، اس کی فقاہت میں کون شک کر سکتا ہے. اور مولا فرماتے ہیں اے حبیب ابن مظاہر، تو جانتا ہے میری نسبت رسول اللہ کے ساتھ کیا ہے. ہم کربلا میں پہنچ چکے ہیں، ہماری مدد کرنا چاہتا ہے تو فوراً پہنچ جا کربلا. یہ وہ شخص ہے جو معرفت خدا بھی رکھتا ہے، معرفت رسول بھی رکھتا ہے، معرفت امام ہے، جو فوراً اٹھا ہے. باہر نکلا ہے تو باہر بازار میں گیا ہے تو کہا ہے کہ میں مسلم بھائی کا بھی پتہ لے لوں. جناب مسلم کے دروازے پہ گیا ہے جناب حبیب ابن مظاہر، گھر سے پتہ کیا کہ مسلم بھائی کہاں ہیں، ان کو بھی ساتھ ملا لیں، وہ بھی بامعرفت انسان ہے، محب امام ہے. پتہ چلا بازار میں وہ مہندی خریدنے گیا ہے. اس کے پیچھے چلے تو دیکھا کہ مسلم بھائی دیکھو یہ ہمارے مولا حسین کربلا میں پہنچ چکے ہیں اور ان کے قاتل کا یہ سامان تیار ہو رہا ہے، تلواریں، نیزے، تیر، یہ سب بنائے جا رہے ہیں. یہ بازار کا نام ہے. مولا کا خط آیا ہے، فوراً ہم چلیں کربلا. بس یہ دیکھیں یہ لوگ ہیں جن کے پاس معرفت خدا تھی، معرفت رسول تھی اور معرفت امام، پھر پہنچے ہیں وہاں. اور ایسے اصحاب تھے مولا کے جن یہ معرفت کی دلیل ہے. جب شب عاشور پوچھا گیا، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا اللہم صلی علی محمد. بھیا ان اپنے اصحاب کا امتحان لیا ہے، کل شہادتوں کا دن ہے. تو جب اصحاب نے یہ بات سنی تو کیا کہا کہ مولا کیا
ہم پر اعتماد نہیں ہے۔ پھر باری باری سب نے اعتماد دلوایا اور اپنا اظہار کیا۔ کسی نے کہا کہ مولا یبن رسول اللہ، مولا مجھے ایک دفعہ قتل کیا ہے، مجھے قتل کیا جائے، میری لاش کو جلایا جائے، خاک کو ہوا میں اڑایا جائے، یہ عمل 70 بار بھی کیا جائے تو میں آپ کو چھوڑ کے جانے والا نہیں ہوں۔ یہ معرفت خدا، معرفت رسول اور معرفت امام کی علامت ہے۔ کوئی یہ اور صحابی اٹھتا ہے، مولا میرے ساتھ یہ عمل، مجھے قتل کیا جائے، میری لاش کو جلایا جائے، میرے اس راکھ کو ہوا میں اڑایا جائے، میرے ساتھ 1000 بار عمل یہ کیا جائے تو میں تب بھی آپ کو چھوڑ کے جانے والا نہیں ہوں۔ اور وہ لوگ جو مدینے سے امام علیہ السلام کے ساتھ نہیں آئے، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ عیش و عشرت کی زندگی بسر نہیں کر سکے۔ جو امام کے کہنے پر امام علیہ السلام کو تنہا کر دیا، نہیں آئے، نصرت نہیں کی، چاہے وہ صحابہ رسول تھے یا ان کی اولاد جو بھی تھے۔ جب یزید نے بھیجا وہاں پہ 3 دن کے لیے مدینہ مباح کیا، تو گورنر، ظالم گورنر بھیجا اور اس کو حکم دیا کہ جو بیعت نہ کرے اس کو قتل کر ڈالو، جو بیعت کرے اس کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ ان کو ایک جگہ پہ کھڑا کیا گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے بغیر، امام وقت کی نصرت کیے بغیر عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کو یہ عزت کی زندگی نصیب نہ ہوئی۔ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ اب یزید کا نمائندہ گورنر بیٹھا ہوا ہے، پاؤں پھیلا کے کئی گھنٹے ان کو کھڑا رکھا گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر محبت امام نہیں تھی، قربانی دینے سے دریغ کیا، امام کی پیروی نہیں کی، کئی گھنٹے کھڑا رکھا گیا۔ پھر جب ان کو لایا گیا تو کہا بیعت کرو، وہ گورنر مصروف ہے، ان کے پاؤں کے اوپر ہاتھ رکھو۔ انہوں نے پاؤں کے اوپر ہاتھ رکھتے گئے باری باری اور باہر نکلتے گئے۔ پھر ان کو جمع کیا گیا کہ ابھی نہیں، ابھی تمہیں جانا نہیں ہے، تمہارے ساتھ ایک اور عمل بھی کرنا ہے۔ یہ ذلت، یہ رسوائی، امام کو چھوڑنے کا نتیجہ، مدینے میں رہنا، اور اس کا کہا کہ ہم جائیں گے تو شہید قتل ہو جائیں گے، یا ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ وہ زندگی جو امام کے بغیر ہوتی ہے، وہاں ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ پھر کیا کیا؟ حکم دیا گیا کہ ایک سانچہ تیار کرو۔ یہ بورڈ جس طرح پہلے ہوتے تھے، دیوار پہ رکھ کے اوپر رنگ لگاتے وہ چھپ جاتا تھا، اس طرح کے بورڈ بنایا گیا لوہے کا، اس کو گرم کیا گیا، اس کو سرخ کیا گیا، آگ میں رکھا گیا، ایک ایک شخص کو لایا گیا کہ کہا بیعت اب اس طرح ہوگی۔ ان کے ماتھے پہ وہ کندھا لگایا گیا سرخ، اور اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ انا ابن یزید، یہ لکھا ہوا تھا کہ میں یزید کا غلام ہوں۔ یہ ان کے ماتھوں پہ لکھا گیا۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نواسہ رسول کو چھوڑ دیا، کربلا نہیں گئے، اس زندگی کو عزیز رکھا، اور باقی جتنی زندگی وہ زندہ رہے رومال نیچے رکھتے تھے کہ وہاں وہ کندھا تھا انا ابن یزید۔ حسین کا غلام بننے سے دریغ کیا، نواسہ رسول کے ساتھ جانا پسند نہ کیا، دین کی نصرت نہ کی۔ معرفت خدا بھی نہیں تھی، معرفت رسول بھی نہیں تھی، معرفت امام بھی نہیں تھی، محبت امام نہیں تھی، شہادت کا جذبہ نہیں تھا، دین اسلام کی نصرت نہ کی۔ کیا ملا؟ زندگی، پوری زندگی رسوائی میں گزار دی۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ اس ہستی کا مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں سید اور چھٹے معصوم فرماتے ہیں، لوگوں کو کیا معرفت، اس خاک کربلا کی کیا معرفت۔ چھٹے مولا فرماتے ہیں، میرے دادا بزرگوار کو خداوند عالم نے اس شہادت عظمیٰ کے بدلے چند چیزیں عطا کی ہیں۔ پہلی، جعل اللہ الامامۃ من ذریت، اس شہادت عظمیٰ کے بدلے میں خداوند عالم نے میرے دادا حسین کی ذریت میں امامت کو رکھا ہے۔ 9 امام ہیں میرے دادا بزرگوار کی اولاد میں سے۔ وجعل الاستجابۃ تحت قبتے، دعا قبول نہیں ہوتی، جاؤ کربلا، مولا امام حسین علیہ السلام کے گنبد کے نیچے بیٹھ کر دعا مانگو گے تو وہ رد نہیں ہوگی۔ تیسری چیز، مولا فرماتے ہیں میرے دادا بزرگوار کو اس شہادت عظمیٰ کے عوض خدا نے عطا کیا ہے۔ جعل الشفاء فی تربتے، اس خاک شفا میں انسان لا علاج ہو چکا ہے، اس کی مرض کا کوئی علاج نہیں، وہ خاک شفا کھا لے، شفا یاب ہو جائے گا۔ اور مولا فرماتے ہیں السجود علی تربت الحسین یتم الصلاۃ وان کانت ناقصہ، یاد رکھو میرے دادا حسین کی خون جس مٹی میں ملا ہوا ہے اس کو رکھ کے سجدہ کرو گے، اگر تمہاری ناقص نماز ہے تو اس کو کمال مل جائے گا، اور چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد حسینی اور عاشورائی بنے تو پھر گٹی کسی اور چیز سے مت دو۔ چھٹے مولا فرماتے ہیں حنکوا اولادکم بتربت الحسین، میرے دادا حسین کی اس
تربت اور خاک شفا سے گٹی دو. چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد کربلائی بنے, چاہتے ہو تمہاری اولاد عاشورائی بنے, اس خاک شفا سے گٹی دو. اور چھٹے مولا فرماتے ہیں السجود والا تربت الحسین یخرق الحجب السابع. یہ عام مٹی نہیں ہے, یہ عام خون بھی نہیں ہے کہ جو اس میں ملا ہوا ہے. اس کے اوپر پیشانی رکھ کے سجدہ کرو گے تو 7 پردے 7 حجاب دور ہو جائیں گے. یہ مولا امام حسین علیہ السلام کی اور مولا امام حسین علیہ السلام کی عظمت. امام علیہ السلام نے راستے میں جناب عباس سے کہا جب پانی ختم ہو گیا, یزیدی قوم کے پاس نہیں تھا, یہ ہیں وقت کے امام, یہ ہیں جانشین پیمبر, یہ ہیں نمائندہ الہی, بھیا عباس ان سب کو سیراب کرو, حتیٰ کہ جانوروں کو بھی سیراب کرو. امام علیہ السلام نے یہ پیغام دیا, لوگوں یاد رکھو جس طرح پانی ہر ذی روح کے لیے زندہ رہنے کے لیے بیسک اور بنیاد ہے, اسی طرح جاودانی زندگی حاصل کرنا چاہتے ہو تو امام کی بارگاہ میں آ جاؤ, امامت ضروری ہے. اور وہ ہستی ہیں کہ جو خود فرماتے ہیں انا قتیل الابرات, میں تو آنسوں کا کشتا ہوں. جس نے بھی مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کا سنا ہے ہر چیز نے غم منایا. خدایا علماء یہ کہتے, آغا برجردی علیہ رحمہ اپنے درس کی ابتدا میں ہر روز ایک جملہ مصائب کا مولا امام حسین علیہ السلام کا پڑھ کے گریا کرتے تھے اور دعا کرتے تھے, خدایا ہم سب کو عزاداران مظلوم کربلا کی لسٹ میں ہمارا نام شمار فرما. اور وقت کے امام عزاداران مظلوم کربلا دعائے ناہیہ, زیارت ناہیہ آپ پڑھیں. امام علیہ السلام کس طرح سلام پڑھتے ہیں, السلام علی ساکن کربلا, میرا کربلا کے رہنے والوں پر سلام ہو. السلام علی سید الشہداء, میرا سلام ہو سید الشہداء دادا مظلوم پر. السلام علی المدفونین بلا اکفان, میرا سلام ہو ان شہیدوں پر جن کو بغیر کفن کے دفن کیا گیا. السلام, مولا فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان شہیدوں پر جن کے سروں کو تن سے جدا کیا گیا, نیزوں پہ چڑھایا گیا. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین.